اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے بیوی کے جنسی حقوق پورے کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ ایک رات گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے دردناک اشعار پڑھے جانے کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور غور سے سننے لگے۔ ایک عورت یہ شعر اپنے خاص انداز میں پڑھ رہی تھی: خدا کی قسم، اگر اللہ پاک کے عذاب کا خوف نہ ہوتا تو بلا شبہ اس چارپائی کے پائے ہل رہے ہوتے۔ حضرت عمر نے اس کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر جہاد کے سلسلے میں باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس سچے جذبہ محبت کا گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عورت بغیر مرد کے کتنے دن صبر کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے تھیں، انہوں نے فرمایا 4 ماہ۔ یہ معلوم کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت خلیفہ سپہ سالاروں کے نام حکم بھیج دیا، جو شادی شدہ ہو وہ اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ غائب نہ رہے۔ اس تاریخی واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے جذبات کو نہ بھولے، اور اگر زیادہ مدت کے لیے پردیس میں رہنا ہے تو بیوی بچوں کو ساتھ رکھے۔ اس کی تائید قرآن میں بھی ہے، جہاں ایلا کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں جو لوگ اپنی بیویوں سے قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، سو اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ 4 ماہ کے بعد عورت مرد سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ یا تو وہ اسے بسائے یا پھر طلاق دے دے، تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ یہ اجازت اس لیے دی گئی کہ مرد تو بیوی کی موجودگی میں بھی مزید نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت جب تک ایک شوہر کے نکاح میں ہو وہ اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی اپنی بیوی کی راز کی باتوں کو افشان نہ کرے۔ لوگوں میں اللہ پاک کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس سے ملے، پھر مرد اس راز کو باہر پھیلائے۔ آپس کی پرائیویٹ باتیں دوسروں کو بتانا حرام ہے، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے۔ اسی طرح عورت میں اگر کوئی عیب ہو تو مردوں کو چاہیے اس عیب کی تشہیر نہ کرے، بلکہ اس کو اپنے تک محدود رکھے۔ سورہ بقرہ میں ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔